آپ کو کھلانا بند کر دو، اس کو دوا خانے میں لے جانا بند کر دو، یا اس سے دشمنی کر لو اگر وہ کافر ہے تو، یا کافر بن گئے تو بھائی سے دشمنی کر لو۔ بھائی کے باقاعدہ جو حقوق ہمارے ہم پورے کریں گے، ماں باپ کے حقوق پورے کریں گے، لیکن دوستی کا مطلب یہ کہ وہ اگر شرک میں مبتلا ہے تو ہم نہیں ہوں گے مبتلا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی میں درگاہ پر جاؤں گا، ولی صفت بہت بڑی ہستی ہے، اور وہاں پر جا کے میں بکرے کو ذبح کروں گا، اللہ کے نام سے کروں گا وہاں پر۔ تو قرآن میں آیت ہے کہ آستانوں کا ذبیحہ بھی غیر اللہ میں آتا، شرک میں آتا۔ تو ہم قرآن کی آیت بتائیں گے، وہ بولیں گے ہم نہیں مانتے، تو ہم وہاں ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ وہ اگر سوچیں گے میں فلانا پرساد شرنی کسی کا بھی اللہ کی ذات میں شریک کرنا، گجانن مہاراج یا کوئی بھی اس کو شریک کروں گا، تم بھی مانو، وہ پرساد کھا لو، شرنی کھا لو، نہیں کھائیں گے ہم، وہاں دوستی نہیں رکھیں گے، انکار کریں گے ہم کہ نہیں، یہاں نو کمپرومائز، میں نہیں کروں گا یہاں پر۔ وہ سوچیں گے بھائی میں تو جیسا ہوتا کی جا رہی ہے دوستی، تعلقات ہو رہا ہے، دوست ہو رہا ہے، اب دعوے داری ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن گنپتی تک کے بٹھا لیتے، گھر میں گنپتی بیٹھ رہا، باقاعدہ پوجا ہو رہی اس کی، یعنی شرک ہو رہا، شان مارنے کے کام۔ یعنی وہ تو نہیں کہتے کہ تم گنپتی بٹھاؤ یہ کرو، لیکن خود ہی ہو کے گھستے ہم دوستی میں، یہ ان نیسیسری چیز کرنا۔ تو اس طرح کی دوستی سے منع کیا گیا، اس طرح کے تعلقات دوستی کے رکھنا۔ ہاں اس کو جو چیز کا شوق ہے کہ وہ بہت اچھا کھانا بنانے والا ہے تو ہم اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، یا ہم کو بہت اچھا کھانا بناتے آتا تو ہم کھانا کھلائیں اس کو، جو جائز چیزیں اس میں تو اس سے تعلقات یہ وہ دوستی رہیں گی۔ لیکن جہاں پر اللہ نے منع کیا، جو کفر کی زبان میں آتا ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ تم اس چیز سے انکار کرو، اور وہ اقرار کر رہا ہے اور ہم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر، تو گویا کہ ہم اس کے کفر کے ساتھ میں ہیں۔ ہمارا تو رویہ یہ ہونا کہ اس نے ایمان کے ساتھ میں آنا، کہ وہ کہتا کہ بھائی میں جھٹکے کا گوشت کھاتا، اب تو میرا دوستان ہے تو میں نے لایا جھٹکے کا گوشت، آپ بھی کھا لو۔ ارے نہیں بھائی حرام ہے یہ، ارے ایسا کیسا دوستانہ ہے تمہارا، ایسا کیسا دوستانہ ہے، میں نہیں کھاتا کہ تمہارا گوشت ہو ذبیحہ اللہ کے نام کا۔ تو ہم بولیں گے وہ بھائی کھانا ہے تو کھا، نہیں تو مت کھا، لیکن میں تیرے اس میں شریک نہیں ہوں گا، کہ جو اللہ کے قاعدے سے ٹکرائیں گی تو اس میں کوئی دوستانہ نہیں۔ یہ ہے معاملہ، وہ مدعے کو لے کے، وہ چیپٹر کو لے کے ہم کوئی دوستانہ نہیں رکھیں گے۔ اب لیں گے ہم آیت نمبر 89۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے باپ رہے، بیٹا رہے، یا بھائی رہے، یا پھر برادران وطن میں سے کوئی اور رہے، یا کوئی رشتہ دار رہے، یا کوئی غیر رشتہ دار رہے، لوگوں کے لیے ایمان والا رہے یا ایمان والا نہ رہے، سب کے لیے آئیں گا کہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ایکویشن آپ یاد رکھیں، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ ایمان ہے تو عمل بھی ضروری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ کیا چاہتے وہ، کہ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے جیسے وہ کافر ہوئے نا، یعنی انکار، کہ اللہ نے کہا شرک مت کرو تو وہ شرک کر رہے، گجانن مہاراج کے پرساد کھا رہا ہے اللہ کی ذات میں شریک کر کے، ہم کو بھی کھلانے کی کوشش کر رہے کہ تم بھی کھاؤ۔ تو وہ چاہتے، تو بہت سے لوگ کھا لیتے کہ بھائی میں نے کھا لیتا، میں اس کو برا نہ لگے میرے دوست کو، بسم اللہ کر کے۔ تو بسم اللہ کر کے یا پوری قرآن کی آیت ہے، آیت الکرسی پڑھ کے بھی کھا لیے تو وہ غیر اللہ کے نام کا حلال نہیں ہوں گا آپ کو۔ آستانے کا ذبیحہ ہے جو بکرا، کسی ولی صفت ہستی کے وہاں ذبح ہو، ہم نے تو نام اللہ کے ہی لیے تو چلے گا نہیں۔ کوئی اگر سور کو ذبح کرے گا اللہ کے نام سے تو کہ سور حلال ہو جائے گا؟ یہ چیز ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ جیسے وہ کافر ہوئے نا، انکاری قرآن کی بات کے، تم بھی ان جیسا رویہ اختیار کر لو، کیونکہ تم ان کے دوست ہیں، تم نے دوست بنایا اس کو، تو تم برابر ہو جاؤ۔ تو کیا ہو جائیں گا پھر،
ہو جائے جیسے وہ کافر ہوئے تو تم برابر ہو جاؤ. تو مطلب تم برابر ہو جاؤ یعنی ان جیسے ہو جاؤ جیسے وہ ملوث ہیں اسلام کے خلاف کرتوت میں، شرک میں ملوث، یا جو حرام چیزیں ہیں وہ کرنے ملوث. تو وہ چاہتے کہ ہم بھی ویسے ہو جاؤ کہ برابر ہو جائے اپنے پیٹرن پہ، اپنے طریقہ کار پہ. ہاں جو جائز طریقہ کار ہے تو اس میں تھوڑی منع کریں گے ہم، اس میں تو ہم ہوں گے. ارے بھائی اچھی بات ہے، سبزی، ہاں آپ میرے گھر، میں آپ کے گھر کی سبزی بھی کھاتا نا، بغیر پوجا کا وہ بھی کھاتا نا. آپ پوجا کر رہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پوجا کے پہلے میرے کو دے دو. آپ جو کر رہے تو کرو آپ، لیکن آپ بولیں گے نہیں پوجا کے بعد میں دوں گا، شرک کا ختم ہو جائے گا، شرک کی ختم ہونا باقی ہے، وہ کافر ہو تو تم برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ. مطلب اس معاملے میں پرٹیکولر دوست کے معنی کہ دوست تو ہے ہمارا، لیکن اس معاملے میں ہم ان کو دوست نہ بنائیں، وہاں مخالفت کریں کہ بھائی نہیں چلے گا میرے کو یہ. چلو نا، میں بولا نا آپ کو چلو نا فلانے کی دعوت میں بغیر دعوت کے، نہیں میں نہیں آؤں گا بغیر دعوت کے، کیونکہ حدیث ہے بغیر دعوت میں جانا جاتے وقت میں چور ہے، آتے وقت میں ڈاکو ہے. وہ بغیر دعوت کے کھا رہا ہے تو کہاں ہے وہ ایمان سے ہٹا ہوا اس وقت میں، تو وہاں ہم انکار کریں گے. نہیں آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلے، میری بات کاٹ دی، میں نے بولا چلو، بات کٹیں گی، نہیں آؤں گا میں، مجھے دعوت تھوڑی ہے وہاں پر. بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، مطلب ان کی بات پر، ان کے پیٹرن پہ چلنے کی کوشش مت کرو، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں. اب یہاں تک کہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، مطلب ہجرت یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ہم جو اللہ کی راہ، جس پیٹرن پہ ہم ہیں، جس طریقہ کار پہ ہم ہیں، تو وہ غلط طریقہ کار سے، شرک سے، جو حرام فعل جس میں اس فعل میں ہم کو انوالو کرنا چاہتے تھے، وہ اس چیز سے نکلے، اس سے ہجرت کرے، اس کو چھوڑے. ہجرت یعنی اس کو چھوڑے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے لیے چھوڑے. اور ہم جس طریقے کار پر ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جہاں ہماری بھی غلطی ہے تو بتائے کہ قرآن میں ایسا نہیں، ایسا ہے میرے بھائی، میں نے پڑھا، تو بھی غلطی پر ہے، ہماری بھی غلطی درست کرنے والے بن جائے. بلکہ وہ کم سے کم ہم کو جو نوٹیفائڈ ہوا اس سے اس نے ہجرت کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا کہ ہم ہی ہجرت کر لیتے اس کو خوش کرنے کے لیے، بسم اللہ کر کے کھا لینا، اسے غلط کام کی گواہی دے دینا. تو کیا کرتے ہم اللہ کے احکامات سے ہجرت کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ایمان والوں کے لیے کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، دوستانہ قائم رہے، اس کے لیے قرآن سے ہجرت کر لیا تھا، کمپرومائز کر لیا تھا اس کے ساتھ میں. اس نے شادی نہیں کیا، اب اگر شادی کے کوئی لڑکی کو یوز کر رہا ہے تو تیرا دوستانہ اور اس سے بڑھ رہا ہے، لے جا کے اس کو گارڈن میں ملاتا ہے، اس کو گھر میں جگہ دیتا، بیٹھو سو. ارے حرام ہے نا وہ، نہیں میں تھوڑی کر رہا حرام، اپنے اس میں نہیں ہے، تو اس کے سپورٹ میں مددگار کیوں بن رہا ہے تو اس کا سیدھا بول نہیں جمتا. یہ ہے دوستانہ، ہو رہا ہے دوستانے میں. یہ جو لفڑے چلتے اس میں دوستانے، دوستوں کے زیادہ ہاتھ ہے اس میں. ماں باپ سپورٹ نہیں کریں گے، رشتہ دار نہیں کریں گے، معاشرہ سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن دوست برابر اس میں انوالو رہتے، اس کو اس کی سجاوٹ میں ملائیں گے، چٹھیاں دیں گے حرام کام میں. تو یہ ہے وہ کہ اس نے ہجرت، تو چھوڑ غلط کام، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ پر آ، اللہ کی راہ صراط مستقیم جس پر میں قائم ہوں. اس طرح سے ہم اس کو اپنا ایٹیٹیوڈ بتائیں گے، اپنا برتاؤ. پھر اگر وہ منہ موڑے تو جہاں کہیں نہ پاؤ پکڑو اور قتل کرو. پھر یہاں پہ بتایا کہ وہ اگر منہ موڑے، انکار کرے، تو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ موڑے انکار کرے تو جہاں دکھے وہاں مارو، یہ سمجھ لیتے. ارے بھائی یہ آیت جو ہے تو انہوں نے منہ موڑنے کے بعد میں انہوں نے مورچے پر آنا چاہیے کہ وہ پھر ہم سے لڑے، ہماری بات ان کو بری لگی کہ وہ دوستی ختم کر دے ہم ان سے، تو وہ دوستی ختم کرنے تک کہ خاموش بیٹھ جانا اس نے. لیکن نہیں، اب وہ دشمنی پہ اتر آ رہا ہے، لڑ رہا ہے ہمارے سے. تو پھر یہ آیت جو ہے میدان جنگ کی ہے. میدان جنگ یعنی جنگ کا میدان ہو یا کسی معاملے میں وہ ہمارے منہ در منہ آ رہا ہے، تو پھر وہاں جب وہ منہ در منہ آیا کہ اس نے میرا دوستانہ توڑ دیا، اب میں دشمنی رکھتا اس سے، تو وہاں پھر لڑنے کی اجازت ہے. اگر وہ منہ موڑے تو تم جہاں کہیں نہ پاؤ پکڑو اور قتل کرو. تو جب وہ ہم کو ایسی دشمنی پہ اتر آیا کہ ہماری جان لینے کے لیے تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار، ہم کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار، تو پھر کیا ایمان والا بزدل ہوتا کہ جب جنگ کا معرکہ آ جائے، جب لڑائی کا معاملہ آ جائے تو ہم بس ہاتھ ایسا نیچے کر دے، بس اب مار بھائی تو مارتا ہوں تو، جب کہ ہم حق پر ہے.
تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ جب وہ لڑنے پر آتے تھے، دشمنیاں ہو جاتے تھے آپس میں، اور جب کافروں کے اور ایمان والوں کے بیچ جنگ ہوتی تھی تو اس وقت میں جہاں کہیں بھی جنگ کے میدان میں دکھے گا، جیسا جنگ ہو رہی ہے تو نیچے دکھا سپاہی تو اس کو بھی مارے جاتا، شوٹ کرتی۔ دو ملکوں کی جنگ ہوئی، چین کی اور انڈیا کی، تو زمین پر دکھا تو بھی اس کو شوٹ کریں گے، ماریں گے، جہاں دکھا ماریں گے، پلین میں دکھا تو بھی ماریں گے، جہاں دکھیں گا وہاں ماریں گے، کیونکہ جنگ کا میدان ہے۔ نہیں، جنگ کا میدان ہے تو اس سے خیریت پوچھیں گے، کسی سے جھگڑا ہوتا تو خیریت پوچھتے کہ اس سے، اگر وہ ہمارا پہلے دوست بھی تھا، ارے بھائی کہو ٹھیک ہے کیا ہے، سیدھا سیدھا وہ ہمارے مورچے پر ہے، ہم کو مارنے کے لیے سیدھا تلوار چلتی، یہی چلتا معاملہ۔ اس کے تو باقاعدہ تواریخ بھی ملتی ہر مذہب میں، ہندو مذہب میں بھی ہے، کرشن نے کہا، یہ سلوک ہے باقاعدہ، یہ مکالمہ، یہ لائن کرشن نے کہا ارجن سے، بات نہ کر دشمن سے، یدھ کر یدھ کر یدھ کر۔ تو بھائی یہ ایسا کیسا، ان میں تو قتل کر دینا ہے۔ ارے بھائی دشمن جب سامنے آیا تو اس سے کیا بات کریں گے؟ سارے معاہدے ماننے کو تیار نہیں اس چیز کو، تو پھر کیا کہا، یدھ کر، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہو گئی بات چیت ساری۔ اب وہ لڑائی پہ اتر آیا تو وہاں تھوڑی ہاتھ باندھ کے رہیں گے۔ تو جنگ کے میدان کی ہے میرے بھائی آیت، اگر یہ کافر کو مارنا ہے جہاں دکھا وہاں قتل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ایک وہ چچا جو مخالفت کرتا تھا، ابو لہب، جس کا سورہ کسی مخالف کا سورہ نہیں ہے، اس میں سورہ لہب نازل کرا اللہ نے، ایسی مخالفت کہ اس کی بیوی کانٹے بچھا دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، ایسی مخالفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال خریدنا چاہتے تھے بازار میں زیادہ قیمت پہ خرید لیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدنے نہیں دیتا تھا، اتنی ضد ان کے ساتھ میں ابو لہب۔ تو کہاں اس کے ساتھ میں لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لڑنے پر نہیں آتا تھا، بس انڈائریکٹلی ایسے کرتا تھا غلط کام ان کا کیسا، لیکن منہ پر نہیں آتا لڑنے کے لیے، کیونکہ اگر آتا تھا تو ابو طالب تھے ان کے سپورٹر، تلوار لے کے نکلتے تھے لوگوں کے لیے، تو سمجھ جاتا تھا کہ میں تو لڑ نہیں سکتا۔ کہاں اس سے لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منہ پر نہیں آئے تھے۔ پھر دوسرے جو سپورٹر تھے ابو طالب، وہ بھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طالب، انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے تھے، بھائی اس کے سپورٹر، تو کہاں ان سے تعلقات دوستانہ چھوڑ دی؟ نہیں تھے، اپنے تعلقات تھے، لیکن اس معاملے میں دوستی نہیں کہ وہ شرک میں رہتے تھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، ایک اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو بھی شریک کرتا تھا۔ آج آپ کو 90% لوگ ملیں گے دنیا میں، انڈیا میں بھی 90% لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے کہ ہے کسی بھی نام سے، بھگوان ہے، ایشور ہے، اللہ ہے، لیکن ساتھ میں شرک کرتے، جس سے منع کیا قرآن میں اللہ نے کہ سب معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ حالانکہ شرک کی بھی معافی ہے، وہ آیت پر بھی میرے درس ہے کہ جب معافی مانگے ہم، اور معافی مانگنے میں بھی شرک کریں، ہم وسیلہ لگا دیں کسی کا، تو پھر جو تمہاری جائز دعا ہے وہ بھی رد ہو جاتی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117 پڑھ لینا آپ نے، جو دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے، ایسی کوئی دلیل اللہ کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگو، کسی کو بیچ میں مکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت کسی کے وسیلے سے توسل سے دعا کرنے کی؟ واقعات ہے، اس پر بھی درس قرآن موجود ہے میرے۔ تو ہم یہ اور پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ نہ مددگار۔ تو جب تمہارے مخالفت پہ آئے تو پھر ان سے مخالفت پر آئے، لڑنے کو تیار، بات ماننے کو تیار نہیں، آپ کو مارنے کے لیے تیار، قتل کرنے کے لیے تیار، تو اللہ بولتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان کو دوست مت سمجھو آپ، نہ ان سے کوئی مدد کی توقع رکھو۔ پہلے بہت توقع تھی مدد کی، یہ وہ، لیکن اب وہ اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، تو پھر اس سے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں، چاہے تمہارا بھائی رہے، باپ رہے، کوئی بھی رہے۔ اس معاملے میں لڑنے پر آیا تو کس کے لیے اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، تو حق اور باطل کی جنگ ہے، وہ حق اور باطل کی، تو حق اور باطل کی جنگ میں حق والا اپنا کام کرے گا اور باطل اپنا کام کرے گا۔ تو یہ ہے انکاری کا مطلب، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم نے بتانا کہ یہ نہیں کہ جو کافر تھے تو ان کو جان دے کو وہاں مار ڈالو، ایسا حکم تھا۔ ارے یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں جو سرنڈر ہوتے تھے تو ان کو قید کر لیتے تھے، فدیہ دے کے چھوڑتے تھے، نہ کہ ان کو قتل کر دیتے تھے وہاں، کہاں جہاں دے کو مارو۔ بلکہ جو بزرگ، جو عورتیں قید کی جاتی تھی، جنگ کے میدان میں پکڑی جاتی تھی، تو ان کو باقاعدہ پیسفل، حدیث میں آتا پیسفل مقامات پہ چھوڑتے تھے، بھئی آپ کہاں، وہاں تک کے چھوڑ دیتے تھے۔
نہ کہ ان کو قتل کرتے تھے. کہیں گندے کی آج کی حالت جو ہے دنگے کی شکل بن گئی. کوئی ہمارا ہے برادر وطن جس سے تعلقات ہے ہمارے، یہ ہمارے منہ پر نہیں آیا، گھبرا کے آیا تو کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو چھوڑیں گے گھر تک کے پہنچائیں گے ہم اس کو. کہ نہیں میرے بھائی تو اس چیز میں انوالو نہیں ہے، دوسروں کے بدلے اس سے لیں گے ہم. تو یہ ہے میرے بھائی کہ کافر کے معنی گالی نہیں ہوتے. کافر یعنی انکار کرنے والا. اور دوستی مطلب نہ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا باپ بھائی بھی رہے تو اس سے بھی دوستی مت کرو. مطلب ان کے غلط مشرکانہ عقیدے جو قرآن سے ٹکرانے والے عقائد ہیں ان میں تم بھاگے دار مت بنو. یہ بتایا اللہ نے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اور جیسا اللہ سمجھانا چاہتا ہم ویسی دعا کریں کہ اللہ اس طرح ہم کو سمجھا دے، اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.